اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو. کتنی؟ بلند آواز سے بولو. کتنی؟ 3 چیزیں. یہ جگہ گواہ ہو جائے کہ میں حدیث آپ تک پہنچا چکا ہوں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 میری محبت. کیونکہ جب مصطفیٰ کی محبت ہماری نسلوں کے سینوں میں آ جائے گی نا تو یہ نسلیں کبھی خراب نہیں ہوں گی. کیونکہ میرے آقا کی محبت یہ سینے میں آ جاتی ہے، سینہ روشن ہو جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کی محبت کا نور ہے. پھر دوسری بات میری اہل بیت کی محبت. میری جب اہل بیت کی محبت آئے گی تو قرآن خود ہی سمجھ آ جائے گا. کیونکہ اہل بیت کے گھرانے نے قرآن کی زندگی پہ پہرا دیا ہے. امام حسین نے سر کٹایا کس لیے؟ قرآن کی بلندی کے لیے، تاکہ قرآن کے اوپر حرف نہ آئے، قرآن کو کوئی بدلنے والا نہ بدلے. ہمارا سر چاہیے تو لے لو. تو اہل بیت نے پہرا دیا کہ نہیں؟ پھر تو اس لیے اہل بیت کی محبت دل میں آنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھا دو. کیونکہ جب قرآن سینے میں آئے گا نا تو چاہے 15ویں صدی آ جائے، چاہے 30ویں آ جائے، تیرا بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. نیلا پیلا کالا نہیں بنے گا، بلکہ کیسا بنے گا؟ جیسے سلطان بہو تھے. بولوں کیا کہتے تھے وہ؟ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، لینا کی علم پڑھ کے تسبیح پھری بڑے ملیں گے. ساری رات سجدے کرنے والے، ساری رات قرآن پڑھنے والے، اور جب حضور کی باری ہے تو کہتے ہیں ہو حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے. تمہارا یہ نظریہ ہے حضور زندہ ہے؟ اور ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کمینو مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. آقا تو زندہ ہیں. نبی پاک کا قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ہم الحمدللہ یہی نظریہ لے کر چلتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب وہ جواب ہم بھی اپنے کانوں سے سنیں گے. جنہوں نے سنا نا وہ میرے احمد رضا ہیں، جنہوں نے سنا وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، جنہوں نے سنا وہ علامہ سعد الدین تفتازانی ہیں. تو علامہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا دین کی تبلیغ کے لیے بڑے بڑے جناب بسترے لوٹے اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھایا ہوتا ہے اور چل رہے ہوتے ہیں. پنجابی چیتا کہہ لو کہ گلی گلی کھجل. کھجل سمجھتے ہو نا؟ تو سلطان باہو کے شاید دور میں بھی یہ تھے. تو سلطان باہو سمجھا گئے. وہ کہتے ہیں چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، لینا کی چلیاں چوڑ کے آخر میں اپنی زندگی کا نچوڑ دے گئے. کہتے ہیں اے جاگ بنا دودھ جم دینا بابو ہمیں لال گوڑ کڑ کڑ کے
جاگ لگانی ہے تو دودھ جمے گا اور دہی بنے گا، اچھا بنے گا۔ جتنی جاگ اچھے طریقے سے لگائی ہوگی دہی صحیح جمے گا۔ یہ ایک دنیا داری والی علامہ صاحب نے مثال دی ہے، کہتے ہیں دیکھو اپنی زندگی کو جا لگاؤ کسی اچھے علامہ صاحب سے، اپنی زندگی کو جاگ لگاؤ کسی اچھے پیر صاحب سے۔ پیر باعمل ہو، عالم دین ہو۔ پیر ہوتا ہی عالم ہے، جاہل پیر نہیں ہوتا۔ اگر پیر دیکھنا ہے تو لیاس قادری دیکھو، آنکھیں بند کر کے دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، جس مرضی انداز میں دیکھو، دلائل کے ساتھ دیکھو یا جہالت کے ساتھ دیکھو، جس انداز میں دیکھ لو تمہیں لیاس قادری جیسا نہیں ملے گا۔ وہ پانی ہوتا نا، پانی، قریب ہم بیٹھے تھے سارے اساتذہ کرام، تو قریب بیٹھے تھے تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ جو پانی ہے نا، پانی یہ بھی فیضان مدینہ کے فنڈ کا نہیں ہے، میرے اپنے ذاتی جیب خرچ کا ہے۔ جس پیر کے اندر، جس علامہ کے اندر اتنا تقویٰ ہو تو پھر سلطان العارفین یہی کہتے ہیں جناب جاگ اس طرح کی لگانی چاہیے، تمہارے بچے بھی اسی طرح کے بننے چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کے سینے میں میری محبت، میری آل کی محبت، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کی محبت۔ اور قرآن میں سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 128 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا میرا عظمت والا رسول۔ تمہارے پاس کون تھے؟ وہ عربی لوگ، تو عربوں کے پاس آئے میرے آقا، اور حضور کیا ہیں؟ عربی۔ میرے آقا کون ہے؟ یاد رکھنا ہے، میرے آقا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں، ورنہ سارے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، کثیر نبی، 1000 سے زیادہ نبی آئے بنی اسرائیل میں سے، لیکن میرے مصطفیٰ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام عربی ہیں، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ان کی قبیلے کے اندر جو آگے قبیلے بنے، قبیلہ کنانہ کو چنا، قبیلہ کنانہ، پھر کنانہ کے آگے قریش کو چنا، اور قریش کے آگے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم قبیلے کے اندر مجھے چن لیا، بنو ہاشم قبیلے کے اندر مجھے چن لیا۔ تو دیکھیں میرے آقا عربی ہیں، مزے والی بات یہ ہے آپ کون ہیں؟ عربی، پنجابی، اور پنجابی بھی صحیح طریقے سے نہیں، کچھ آدھی اردو ہے، کچھ آدھی انگریزی ہے، کچھ فارسی ہے، کچھ مطلب ملا کے اس کا مکسچر زبان ہے۔ اور چاہے کوئی بندہ پشتو ہو، انگریز ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، کوئی بھی ہو، لینگویج کوئی بھی، میرے آقا عربی ہیں لیکن بولیاں سب کی جانتے ہیں، آقا سب کی جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان مرتبہ میرے مصطفیٰ کو دیا۔ اور اگلی بات جو یہاں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، عظمت والا رسول عربوں کے اندر اللہ نے عطا کر دیا۔ کیسا عظمت والا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص، ذرا توجہ سے سننا، عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ عنتم کا معنی ہوتا ہے جب تم مشکل میں آ جاؤ، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، اور آسان کرو، جب تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، ذرا اپنی تکلیفوں کو بھی یاد کرو کہ زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس میں زمانے میں کوئی تکلیف آئی نہیں، آتی ہے، یہ زندگی کا حسن ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آسانی دے کر آزماتا ہے اور کبھی تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب تمہیں مشکل آتی ہے نا، اللہ کہتا ہے عزیز، میرے مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگتا، میرے مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ بولو ذرا نبی پاک کو اچھا کیوں؟ سرکار بڑے رحیم ہیں، امتی کے ایک ایک عمل سے خبردار ہیں۔ اب ذرا مجھے بتانا، ذرا انٹرنیٹ کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بندے نماز پڑھتے ہیں، اس دور میں پڑھتے ہیں نا، ان کے جیبوں میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل، موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے؟
ویڈیو، گانے، فلمیں، ڈرامے، سب کچھ بھرا ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے اس بندے کو یا اس کے دوستوں کو. یہی ہے نا. موبائل بند ہوتا ہے، کھڑا کس میں ہے؟ مسجد میں. کیا کر رہا ہے؟ رب کا نام لے رہا ہے. کس کا نام لے رہا ہے؟ جو تیرے موبائل کو بھی جانتا ہے، تیرے دل کے اندر بھی جانتا ہے. تیرے دل کے اندر بھی. میں سورہ ملک پڑھتا ہوں، سورہ ملک کے اندر یہ آیت آتی ہے، فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ جس بندے نے یہ الیکٹریکل چیز بنائی ہے نا، اس کو پتا ہے میں نے اس کے اندر کیا لگایا ہے، یہ کیسے چلے گی، اس کا انداز کیا ہے، کتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر. تو وہ رب جس نے اتنے دل بنائے ہیں، اس کو پتا ہے کون سا دل کیا کرتا ہے، کس دل میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے. ذرا اپنی سوچ غلط بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو. رب جانتا ہے. اس لیے میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو ہر شے ڈیلیٹ ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. اندر صاف کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کتنی قدر کرتا ہے، کتنی عزت کرتا ہے. یہاں پر تو گلی محلے کا بندہ عزت نہیں کرتا جتنی عزت میرا رب کرتا ہے. اور میرے رب کی بارگاہ میں عزت کتنی ہے، قرآن سنو. فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالطانیات ذکرا. فرمایا جب تم صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہو نا، صفیں بنا کے 1 2 3 4 صفیں بنا کے جب تم کھڑے ہوتے ہو تو فرمایا مجھے صفوں میں کھڑے ہونے والوں کی قسم، صف میں کھڑے ہونے والوں کی قسم. اور جب رب تیری قسم اٹھائے اپنی قسمت سے ناز کر کہ تیری کسی دنیا دار بندے نے قدر نہیں کی، تیری اس نے قدر کی جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تو کتنی قدر ہے. اب ذرا اس قدر کی ہم نے بے قدری کیا کی ہے. اتنا بڑا گاؤں ہے اور 1000 بندے تو ہوں گے، مثال کے طور پر 1000 بندے فرض کریں ہیں. مسجدیں کتنی ہیں الطاف بھائی؟ 3 مسجدیں ہیں. نمازی کتنے ہیں؟ فرض کریں ایک مسجد کے اندر 30 نمازی ہیں، ہوتے ہی نہیں 30، چلو فرض کر لیتے ہیں 3 مسجدیں ہیں. 30 کو 3 سے ضرب دو، کتنے بندے ہو گئے؟ 90. 1000 میں سے 90 نمازی، باقی تو ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا. راتوں کو کیا لوگ زنا نہیں کرتے؟ کیا عورتوں کی عزتوں سے نہیں کھیلتے؟ کیا رات کو شرابیں پی کر دنیا سو نہیں جاتی؟ کیا رات کے وقت جب خوشی کا ویلا آئے لوگ کنجریاں نہیں نچاتے؟ اپنے گھروں کے اندر کیا گانے والوں کو نہیں بلاتے؟ کس عذاب کے انتظار میں ہو؟ تمہارے عمل کی تو یہ کیفیت ہے. رب اتنی قدر کر رہا ہے اور میں اتنا بے قدر ہو گیا کہ میرے پاس 10 منٹ نہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور میں جناب میلاد کا لنگر کھانے کے لیے تو آ جاتا ہوں، نماز عشاء میں پڑھتا ہی نہیں. تو فائدہ ساری رات محفل کرنے کا، صبح فجر تو پڑھی نہیں ہے. ابھی سے توبہ کیجئے، وقت ہے. میرے آقا نے وقت دیا ہے، کسی دنیا دار نے وقت نہیں دیا. اس توبہ کو مانگ کر لیا ہے میرے مصطفیٰ نے. توبہ تمہارے لیے مانگی ہے میرے آقا نے. کیسے مانگی ذرا حدیث سننا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اس کی جان نکلنے کا وقت قریب ہو اور جان اس نتھنے میں آ کر اڑ جائے، پھنس جائے. آخری مقام ہوتا ہے نتھنا، ناسا نتھنا. یہاں سے سانس پھول جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے. اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پاؤں کے ناخن سے. نکالتا کون ہے؟ اسرائیل. اس کی ڈیوٹی ہے، کسی سے پوچھنا اس کو اجازت نہیں ہے. جان نکالتے وقت بھی کسی سے نہیں پوچھتا. لیکن میرے آقا نے کتنی مہلت دی، کتنے سونے نبی ہیں.
کتنے مطلب عزیزن ہیں، یعنی کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو پسند ہی نہیں، تمہیں مشکل آ جائے میرے آقا پریشان ہو جاتے ہیں، اور تم میرے آقا کو درد دے کے کچھ بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا درد دیا، بے نمازی ہو گئے، یہ تھوڑا درد ہے؟ زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے بے نمازی ہونا، زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کو ہم نے بڑا ہلکا سمجھا ہوگا۔ وہ کیا ڈیرے میں نماز نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جا سکتی ہے، اللہ نے پوری زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی، یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ ورنہ عیسائیوں کو اپنے گرجوں میں جانا پڑتا ہے، یہودیوں کو اپنے کنیسوں میں جانا پڑتا ہے عبادت کرنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے امتی کو کوئی قید نہیں، اگر میدان میں ہے تو ادھر ہی پڑھ لے۔